شاعری کا رواج تھا یہ بہت عام تھا، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز کرتے تھے کہ ہماری زبان جیسی زبان کوئی نہیں ہے، ہماری فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اور ایک میلہ ہوا کہ جس میلے میں کچھ شاعر جو ہیں اشعار لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا گئے۔ میں بالکل جلدی سے سفر کر رہا ہوں، تاریخ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے۔ 7 شاعر تھے جنہوں نے اشعار لکھے۔ ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے حبیب سے کہہ دے ان عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، ایسا کر تو میرے قرآن سے سورہ کوثر کی 3 آیات کعبے کے ساتھ لکھ دے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ یعنی اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ جو شاعر تھے انہوں نے اپنے اشعار لکھے۔ سردار الانبیاء نے اپنے اشعار کعبے کی دیوار، یہ جو قرآن کی 3 آیتیں تھیں یہ دیوار کے ساتھ لگائیں۔ تاریخ نے لکھا وہ جتنے شاعر تھے وہ جب رات کی تاریکی میں آئے تو اپنے چہروں پر نقاب اڑا کے آئے۔ توجہ ہے زمین کرم، کسی نے اپنے شعر کو پھاڑ دیا، کسی نے شعر اتار کے کہا آج کے بعد شاعری نہیں کرتا، کسی نے آئندہ شاعری سے توبہ کر لی۔ 6 شاعر ایسے تھے، قبلہ میں اس سے زیادہ جلدی نہیں کر سکتا، 6 شاعر ایسے تھے جنہوں نے کہا اس سے بڑی شاعری کوئی نہیں، اس کے بعد شعر کہنا مقصد نہیں ہے۔ ان میں ایک جو سب سے بڑا شاعر تھا اس نے اپنے شعر کو اتارا نہیں، جہاں رسول اللہ نے آیت جو 3 آیات لکھی تھی ان آیات کے ساتھ 4تھی آیت کا اضافہ کر دیا۔ وہ جو اللہ کا کلام تھا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس شاعر نے 4تھے مصرعے کا اضافہ کیا کہ ما ھذا کلام البشر۔ اب آدرے سانکھیے کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی اس تصدیق نے اسے اسلام میں داخل کیا۔ رات کی تاریکی ختم ہوئی، سورج طلوع ہوا، بارگاہ رسالت میں آیا، قدموں پہ ہاتھ لگ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ جب تاریخ کے گوشے میں دیکھا تو اس شاعر کو امراء القیس کہتے ہیں۔ توجہ ہے زمانے کرم، آباد رہے، سلامت رہے۔ چند چہرے علمی جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، عزیز تشریف فرما ہے، میں ایک فکرہ جو عرض کرنا، آپ سمجھ میں بنیاد کس طرح سے رکھی۔ اب وقت گزرا، رسول نے جناب امراء القیس کو حکم دیا کہ آپ تجارت کے سلسلے میں یمن چلے جائیں۔ میں ایک لمحے کی دیر بس بات تمام ہو رہی ہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ جناب امراء القیس جو ہیں وہ یمن میں گئے، اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی، انہوں نے اس بیٹی کا نام رکھا جناب سلمہ۔ توجہ ہے سمجھنے کرم، جناب سلمہ جوان ہوئی، جوانی کی عالم میں عالم خواب میں ایک بی بی آئی، انہوں نے کہا سلمہ تو یمن میں رہنے کے لیے نہیں، سین تطہیر کی زینت بننے کے لیے آئے۔ آباد رہے، سلامت رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ وہ بی بی جو ہے وہ حسین کے بادشاہ کے عقد میں آئی، اور جب اس گھر میں آئی تو اس گھر کا قانون تھا یہ اپنی بہو کو نام سے نہیں پکارتے تھے، نام سے نہیں پکارتے تھے، کنیت عطا کرتے تھے۔ جس طرح بی بی شہر بانو کا نام تھا شاہ زنان، تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نام ہے یہ غلط ہے، کیونکہ شاہ زنان، شاہ کہتے ہیں سردار کو، زنان کہتے ہیں عورتوں کو، اور عورتوں کی سردار سوائے فاطمہ کے کوئی نہیں ہو سکتے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ انہوں نے آپ کے نام کو بدلا اور نام رکھا شہر بانو۔ شہر کہتے ہیں شہر کو، بانو کہتے ہیں ملکہ کو۔ معصوم جب یہ لقب عطا کیا تو یعنی شہر کی ملکہ، لیکن یہ گھر وہ گھر ہے جہاں زیادہ عطا ہوتا ہے، کم ہو تو اور ملتا ہے۔ وہ جو ایران کی شہزادی تھی شہر کی ملکہ بنا دیا۔ مولا آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے رتبے کو بڑھاتے۔ وہ جو ایران کی شہزادی ایک شہر کی ملکہ، کا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی عام شہر کی نہیں، مدینہ العلم کے جس کے دروازے کا نام علی۔ آباد رہے، سلامت رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ اس دروازے کا نام جو میں فکرہ جو عرض کرنا چاہوں، آباد رہے، سلامت رہے۔ لقب رکھا گیا ام رباب۔ ام رباب نام تو سنتے ہیں لیکن کبھی سوچا نہیں، توجہ ہے زمانے کرام۔ ام رباب کہتے ہیں پالنے والوں کی ماں۔ توجہ ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر کسی کو نام عطا کیا جائے، لقب عطا کیا جائے، کنیت عطا کی جائے تو بے معنی نہیں ہوتی۔ جب تک وہ خاصیت اس میں موجود نہ ہو یہ لقب عطا نہیں کرتے۔ سید آگے بعد میں تمام بڑی جلدی کے ساتھ اس وقت تک وہ لقب عطا نہیں کرتے۔ ام رباب کہتے ہیں پالنے والوں کی ماں، یعنی پالنے والے کی ماں۔
میں ایک فکرہ جو عرض کرنا چاہوں، کربلا کے میدان میں حسین، یہ فضائل کا فکرہ ہے، حسین بادشاہ نے شہزادے کے خون کو جب آسمان پہ پھینکنے کا ارادہ کیا، آواز آئی نہ پھینکیے گا، قیامت تک کے لیے بارش نہیں برسے گی۔ زمین پہ پھینکنے کا ارادہ کیا، کہا نہ پھینکیے گا، قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ تو پتا چلا آج یہ دنیا جتنا بھی کھا رہی ہے علی اصغر کا صدقہ گھر۔ آباد رہے سلامت رہے، 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 آباد رہے سلامت رہے۔ میں فکرہ جو عرض کر رہا ہوں تو شہزادے کی، اور پھر دیکھیں یوں تو شہزادے کا سن بہت چھوٹا ہے، جثہ صغیر ہے، حصہ کثیر ہے۔ توجہ ہے سے میں نہیں کرام، بے شک جسم چھوٹا تھا لیکن خدا کی بارگاہ میں حصہ بڑا تھا۔ توجہ ہے سے میں نہیں کرام، فکرہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج جشن کا دن ہے، یاد رکھیے گا میں فکرہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر جسم محتاج نہیں ہے، چھوٹا تھا، وجود بہت بڑا تھا۔ آباد رہے سلامت رہے، یہاں جسم کا قد تھوڑا تھا لیکن باب الحوائج ہو گئے۔ توجہ ہے سے میں نہیں کر رہا ہوں، فکرہ جو عرض کرنا ہے۔ دیکھیں چلو میں اس بات پہ بات کو تمام کروں، بارگاہ میں ایک فکرہ بادشاہ کی، امام کی بارگاہ میں عرض کر کے بات میں تمام کروں۔ یہاں جسم کی جو ہے وہ قید ہی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا 6 مصرے یاد آگے تو بات میں تمام کر رہا ہوں، صحیح ہے زیادہ۔ وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، توجہ کیجئے گا، وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا مگر رتبے میں نہ حضر و الیاس سے کم تھا۔ توجہ کیجئے گا، فکرہ جو عرض کر لو، میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں، ادنا سا خادم ہوں، لیکن 4 مصرے آپ کے درمیان ہدیہ کر رہا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں۔ وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا مگر رتبے میں نہ حضر و الیاس سے کم تھا۔ وہ زور طباعت ذرا پیاس سے کم تھا مگر طاقت میں نہ اکبر و عباس سے کم تھا۔ زمانے نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو جتنا بہادر ہو وہ اخیر میں آئے۔ آباد رہے سے جو جتنا بہادر ہو، جو جتنا بہادر ہو، شہزادے کی بہادری کے کیا کریں، آباد رہے آگا صاحب، اللہ آپ کو سلامت رہے۔ قبلہ